السلام علیکم دوستو، سب سے پہلے تو آپ کو میری اور میری پوری ٹیم کی جانب سے بہت بہت عید مبارک۔ اور آپ کے اس عید کے دن کو اسپیشل بنانے کے لیے میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آ گئی ہوں آپ کی فیوریٹ ناول اپنا بنانے کی ایک اسپیشل سی ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جیسے ہی ہمارے چینل پر کوئی بھی نیا ناول نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تو پھر آئیے مل کر پڑھتے ہیں یہ اسپیشل سی ایپیسوڈ۔ اپنا بنا لے، ریٹن بائی سیما شاہد، ایپیسوڈ 22۔ یوسف اس کے نزدیک بیٹھا ہوا اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ سانس روکے لیٹی ہوئی تھی مگر اس کی سنہری پلکیں لرز رہی تھیں۔ وہ بنا کچھ کہے اس پر جھکا اور دھیرے سے اس کی لرزتی پلکوں کو چھوا تو انافیہ کپ کپا کر رہ گئی مگر اس نے آنکھیں نہیں کھولیں اور نہ ہی سانس لیا۔ اب کہ یوسف اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر اپنا پرحدت لمس چھوڑتے ہوئے اسے اپنی شدتوں سے آگاہ کرتا اس کے اوپر بادل کی طرح چھا گیا تھا۔ اس کا لمس بے پناہ شدت لیے ہوئے تھا۔ کیا یہ غصے میں ہے کہ ان کی جلد بازی کی وجہ سے ان کے گھر میں ان کے بستر پر نیہر کی جگہ اس وقت انافیہ ہاشم سلطان موجود ہے؟ اس کی بند لرزتی پلکوں پر ایک آنسو اٹکا تھا جو اس نیم اندھیرے کمرے میں بھی یوسف کی زریق نگاہوں سے اوجھل نہیں تھا۔ اس سے پہلے وہ آنسو اس کی پلکوں سے گر کر فنا ہو جاتا، یوسف نے اسے بہت توجہ اور پیار سے اپنے لبوں سے چنا اور پھر وہ اسے اپنے پیار کے رنگوں میں رنگتا ہوا دنیا بھلانے لگا تھا۔ نیم اندھیرے کمرے میں ان دونوں کی سانسوں کی آوازیں ایک ردھم سا برپا کر رہی تھیں۔ وہ اپنے شوہر کی مضبوط باہوں میں پگھلنے لگی تھی۔ یوسف سفیر اس خوبصورت بلا نیہر کے بارے میں کیا جذبات رکھتا بھی ہے کہ نہیں، وہ سب بھولنے لگی تھی کہ اس وقت صرف وہ تھی اور یوسف تھا اور ان کے خاص لمحات تھے۔ سنہری کرنوں نے رات کمرے میں چھن چھن کرتی چاند کی کرنوں سے جگہ بدل لی تھی۔ انافیہ کے چہرے پر بھی کچھ کرنیں رقص کر رہی تھیں۔ اس نے مندی مندی آنکھیں کھولیں، 2-3 بار پلکیں جھپکیں اور اسے اندازہ ہوا کہ صبح ہو چکی تھی۔ اس نے یوسف کی سمت کروٹ لی اور مسکراتے ہوئے اسے دیکھنا چاہا مگر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے خوبصورت چہرے پر آئی مسکراہٹ معدوم ہوتے ہوتے غائب ہو گئی کہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ اس وقت اس کمرے میں اکیلی تھی۔ یہ نئے گھر میں اس کی پہلی صبح تھی اور اس وقت یوسف کو اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا مگر وہ نہیں تھی۔ وہ اپنی آنکھوں میں آتے ہوئے بالوں کو چہرے سے ہٹاتی ہوئی تکیے پر پھیلے اپنے سنہری بالوں کو سمیٹتی ہوئی اٹھی۔ ایک بھرپور انگڑائی لے کر وہ بستر سے نیچے اتری اور اپنے قدم کمرے میں بچھے گہرے نیلے رنگ کے دبیس قالین پر رکھتے ہوئے دھیرے سے چلتی ہوئی ڈریسنگ روم کی طرف آئی۔ آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر جھانکا مگر خالی ڈریسنگ روم اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ اندر آئی، چاروں طرف دیکھا، پھر محلکہ واش روم کی طرف بڑھی۔ باتھ روم میں نم ہوا اور اس کے دیوار گیر شیشے پر بھاپ سے اندازہ ہوا کہ یوسف کو گئے بس کچھ ہی منٹ ہوئے تھے۔ پورے واش روم میں یوسف کی شیونگ کریم اور پرفیوم کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ انافیہ نے اپنی آنکھیں بند کیں اور دیوار سے ٹیک لگا کر سکون سے اپنے شوہر کی خوشبو، اس کی موجودگی کے احساس کو محسوس کرنے لگی۔ گزری رات یوسف کا شدت سے بھرپور انداز یاد آتے ہی اس کی بند پلکیں لرز اٹھیں اور چمکتے چہرے پر سرخی تیزی سے پھیلنے لگی تھی۔ کافی دیر بعد ایک گہری سانس لے کر اس نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ رات جو ہوا تھا اس سے یوسف کی بھرپور شدت اور محبت صاف ظاہر تھی۔
تو کیا صبح اٹھتے ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور وہ میرے اٹھنے کا انتظار کیے بغیر بھاگتے ہوئے اس نیہر چڑیل کے پاس چلے گئے؟ کیا انہیں گلٹ ہے کہ چاہا کسی اور کو اور پیار کیا کسی اور سے؟ انافیہ کو اب احساس ہو رہا تھا کہ اسے یوسف اور نیہر کے ماضی کے ریلیشن شپ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے تھا۔ اس نے خود کو یوسف کی جگہ رکھ کر سوچنے کی کوشش کی کہ آخر اس کی زندگی میں بھی تو اس کا بچپن کا منگیتر شیخ زاویار سلطان موجود تھا، مگر زاویار صرف اس کا منگیتر تھا جس نے کبھی بھی اس سے محبت کا اظہار کیا تھا، نہ ہی انافیہ نے اس کے بارے میں کبھی بھی کچھ ایسا ویسا سوچا تھا۔ وہ دونوں تو نارمل کزنس کی طرح سے تھے، اور جس طرح سے زاویار سلطان اور اس کے باپ کے افیئر سامنے آئے تھے، اس نے انافیہ کے وقار اس کی ذات کو مجروح کیا تھا۔ اسی لیے وہ سب چھوڑ چھاڑ کر اس گھر، اس ملک، ان فضاؤں سے نکل آئی تھی، اور آتے ساتھ ہی یوسف سفیر سے اس کی قسمت ٹکرا گئی تھی۔ یوسف سفیر اس دنیا کا وہ واحد مرد تھا جس سے انافیہ ہاشم سلطان نے سچا پیار کیا تھا۔ وہ اٹھی اور واش روم سے باہر نکل کر کمرے میں آ گئی۔ یوسف نے اس کی زندگی میں آ کر ایسا جادو کیا تھا کہ وہ تو سب بھول ہی گئی تھی۔ اس کی جاب، اس کا پیٹرولیم انجینئر ہونا، جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہونا، وہ تو سب بھول گئی تھی۔ صرف یوسف اس کے لیے اہم تھا، اور اب اس کی ساری خوشیاں یوسف کے ہاتھ میں تھیں۔ اگر یوسف اسے اپنی بیوی کے رتبے سے ہٹا دے تو؟ انافیہ کے چہرے پر خوف کی لکیر ابھری۔ اس نے اپنے ہاتھ میں جگمگاتی ہوئی شادی کی انگوٹھی کو دیکھا، تو پھر ایک ویران مستقبل ہی اس کا مقدر ہونا تھا کہ وہ یوسف کو اپنا مان چکی تھی، اور اب یوسف کی جگہ اس کی زندگی میں کوئی اور نہیں لے سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھی اور بستر بنانے لگی۔ چادر ٹھیک کر کے تکیہ درست کرتی ہوئی وہ یوسف کی سائڈ آئی تو اسے سائڈ میز پر لیمپ کے نیچے رکھا ہوا پرچہ نظر آیا، جسے اس نے پہلے نوٹ ہی نہیں کیا تھا۔ اس نے ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ وہ پرچہ اٹھا کر کھولا۔ مجھے اچانک سے ایک انتہائی ضروری میٹنگ کے سلسلے میں آفس جانا پڑ رہا ہے۔ دوپہر 3 تک واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ یوسف۔ وہ پرچہ واپس فولڈ کر کے سائڈ پر رکھتی ہوئی بستر پر گری اور یوسف کے تکیے میں منہ دے کر اپنے آپ کو اور اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ لیٹی ہوئی تھی جب کمرے میں انٹر کام بجنے لگا۔ نیچے سے سلطانہ بیگم اس سے ناشتے کا پوچھ رہی تھیں۔ ادب سے ان سے بات کر کے وہ اٹھی اور جلدی جلدی کمرہ سمیٹ کر خود بھی ڈریسنگ روم کا رخ کیا، جہاں اس کا بیگ اور یوسف کے دلائے گئے کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ ایک جوڑا منتخب کر کے اس نے واش روم کا رخ کیا۔ نہا دھو کر فریش ہونے کے بعد اپنے بال سنوار کر پشت پر کھلے چھوڑے وہ نیچے آ گئی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ عذرا بے اور سلطانہ دونوں خواتین اس کا ناشتے پر انتظار کر رہی تھیں۔ السلام علیکم، اس نے دونوں کو ایک ساتھ بآواز بلند سلام کیا۔ وعلیکم السلام، دونوں نے ہی خوش دلی سے اسے جواب دیا۔ پھر عذرا بے نے اسے اپنے پاس رکھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ ان کے پاس ہی آ کر بیٹھ گئی۔ رات ٹھیک گزری؟ تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ دادی پیار سے اس کے مہکتے ہوئے وجود اور نم بالوں کو دیکھتی ہوئی سوال کر رہی تھی۔ وہ شرمیلے انداز میں مسکرا کر نفی میں سر ہلا گئی۔ سلطانہ، ہماری بہو کے لیے اچھا سا ناشتہ لاؤ، عذرا بے خوش دلی سے بولی۔ کچھ دیر میں میز پر چیز آملیٹ، انڈے، بادام، میوے مکس، دودھ، طرح طرح کے پھل، سب اس کے سامنے موجود تھا۔ چلو بہو، بسم اللہ کرو، اور دیکھو کھانے پینے کے معاملے میں کوئی تکلف نہیں چلے گا۔
وہ پیار سے بولتی ہوئی اپنی پلیٹ سیدھی کرنے لگی۔ اناویہ تو ویسے بھی اللہ کی نعمتوں سے منہ موڑنے والی لڑکی نہیں تھی، اس نے بھی اپنی پلیٹ سیدھی کی۔ پھر پہلے عذرا بے سے ان کی پسند پوچھ کر ان کی پلیٹ میں ناشتہ سرو کیا اور پھر اپنی پلیٹ بنائی۔ عذرا اور سلطانہ دونوں خواتین اس کا یہ انداز دیکھ کر بہت خوش اور مطمئن تھیں۔ وہ کدھر ہے؟ ناشتہ کرتے ہوئے اچانک سے اناویہ کو نیہر کا خیال آیا۔ وہ کون؟ یوسف؟ بیٹا وہ تو آفس گیا ہے، اچانک سے کال آ گئی تھی، دادی نے جواب دیا۔ نہیں، میرا مطلب وہ ان کی چڑیل فرینڈ۔ اس کی زبان پھسلی جسے وہ تیزی سے دبا گئی۔ وہ چڑیل ابھی سو رہی ہے، پھر شاید اس کا کسی پارلر جانے کا پروگرام ہے، ڈرائیور بتا رہا تھا، تو اس سے تو اب رات ڈنر پر ہی ملاقات ہوگی، دادی نے اسے بتایا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر عذرا بے اسے اپنے کمرے میں لے آئیں۔ وہ اناویہ سے ہلکی پھلکی باتیں کرتی ہوئیں اسے یوسف کی بچپن کی تصاویر دکھا رہی تھیں جن میں وہ اپنی ماں کے ساتھ تھا۔ دادی، اناویہ نے البم بند کر کے انہیں مخاطب کیا، اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں یوسف کے آفس سے واپس آنے سے پہلے تھوڑا آس پاس کا علاقہ دیکھ سکتی ہوں؟ وہ مؤدبانہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ یہی تو عربوں کا خاصہ تھا، اپنے بزرگوں کی عزت و تکریم کرنا۔ میں بورق کو بلاتی ہوں، تم تیار ہو جاؤ۔ وہ سر ہلا کر اسے اجازت دینے کے بعد اپنا فون اٹھا کر اپنے سب سے قابل اعتماد ملازم بورق کو کال ملانے لگی۔ وہ اوپر یوسف کے پورشن میں واپس آ گئی تھی اور اب ڈریسنگ روم میں یوسف کے دلائے کپڑے اور اپنا بیگ کھولے شام ڈنر کے حساب سے ایک ایک کپڑے کو دیکھ رہی تھی کہ اسے پتا تھا وہ نیہر چڑیل بہترین لباس میک اپ کے ساتھ اس کے مقابل آئے گی، مگر اسے ابھی علم نہیں تھا کہ اناویہ ہاشم سلطان شہزادی تھی، عربی شہزادی جس کے وہ پاسنگ بھی نہیں تھی۔ سارے لباس نارمل تھے، اناویہ کو ان میں سے کچھ بھی پسند نہیں آیا۔ اس نے اپنا بیگ الٹ کر اس کی نچلی زپ کھول کر اس میں رکھے درہم اور ڈالر نکالے۔ یہ اس کی سیونگ تھی جو وہ دبئی سے نکلتے ہوئے اپنے بیگ میں ڈال کر لے آئی تھی، اور یہ کوئی معمولی رقم نہیں تھی۔ اس نے 2 گڈی ڈالرز کی اپنے پرس میں رکھی اور نیچے چلی آئی جہاں بورق اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ وہی ڈرائیور تھا جس کی گاڑی میں وہ ایئرپورٹ سے اتر کر چھپ گئی تھی۔ اس کو آتا دیکھ کر بورق نے تعظیم سے گردن جھکاتے ہوئے اس کے لیے پچھلا دروازہ کھولا۔ مادام، آپ کدھر چلنا پسند کریں گی؟ گاڑی اسٹارٹ کرنے سے پہلے بورق نے اناویہ سے سوال کیا۔ کسی اچھے سے مال میں لے چلیں جو نزدیک ہی ہو۔ اناویہ کی بات سن کر اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے گاڑی اسٹارٹ کی۔ وہ اسے نزدیکی مال لے آیا تھا۔ یہ شہر کے امیر ترین روسا اور وزراء کا علاقہ تھا جہاں نزدیک ہی ان کی سہولت کے لیے ایک مال تھا جس میں دنیا بھر کے مشہور ترین برانڈز کی آؤٹ لیٹس موجود تھیں۔ اناویہ اسے 2 گھنٹے بعد پک کرنے کا کہہ کر اندر چلی آئی۔ کافی عرصے بعد وہ شہزادی اناویہ ہاشم سلطان بن کر شاپنگ کرنے کے موڈ میں آئی تھی۔ اس مال میں سب کچھ موجود تھا، کئی آؤٹ لیٹس جیسے گوچی، رالف لورن پر بیوٹی پروڈکٹ سے لے کر ڈریسز، شوز، گرلز، ہر چیز موجود تھی۔ اپنی پسند سے اس نے کئی لباس، ان کی میچنگ کی جیولری، شوز اور پرس لیے۔ 2 گھنٹے بعد وہ مطمئن سی ہزاروں ڈالر کی شاپنگ کر کے بیگز ہاتھ میں لیے باہر نکلی جہاں بورق اس کے انتظار میں موجود تھا۔ وہ گھر پہنچی تو عذرا بے دوپہر کا کلولا کرنے جا چکی تھی۔ بہو، آپ فریش ہو جائیں، میں لنچ آپ کے کمرے میں بھجوا رہی ہوں۔ سلطانہ نے اسے ہدایات دیں تو وہ اس بات میں سر ہلا کر سلطانہ کی بات پر عمل کرتی اپنے شاپنگ بیگز لیے اوپر اپنے اور یوسف کے مشترکہ بیڈ روم میں آئی۔ سارے شاپنگ بیگ
بستر پر ڈال کر بیٹھ گئی۔ اس کے پیچھے ہی ایک ملازمہ ٹرے میں جوس، دال کا سوپ، مچھلی اور شورما لیے اندر داخل ہوئی۔ مادام، لنچ۔ اس نے ٹرے میز پر رکھ کر سیٹ کرنی شروع کی۔ انابیہ نے ایک نظر ترکی کے روایتی کھانوں سے سجی میز پر ڈالی اور لنچ کرنے بیٹھ گئی۔ اس کے کھانے کے بعد ملازمہ برتن سمیٹ کر لے گئی تھی۔ وقت کم تھا، وہ یوسف کے آنے سے پہلے تیار ہو جانا چاہتی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ آج کی شام یوسف کی نظر اس پر سے ایک پل کو بھی نہ ہٹے۔ جاری ہے۔ جی تو ریڈرز، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا انابیہ بہت پیارا تیار ہوگی کہ یوسف اس کو دیکھ کر اپنے ہوش گنوا بیٹھے گا، یا پھر یوسف اٹریکٹ ہوگا نیہا کی طرف؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا ایپیسوڈ 23 کا، جو کہ اگر آپ اس ایپیسوڈ پر 3 کے ویوز ایک دن میں کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو کل بھی مل سکتی ہے۔ تو پھر جلدی سے ویوز کمپلیٹ کیجیے اور ہم آپ کے لیے تیار کرتے ہیں ایپیسوڈ 23، کیونکہ اس عید آپ کو ملیں گے اپنا بنانے کی بیک ٹو بیک اسپیشل ایپیسوڈز۔ تو پھر جلدی سے ٹارگٹ مکمل کیجیے اور مجھے دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔